اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا بتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالو نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وعجل فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلى الله عليه وسلم ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري
إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسة؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. صلى على محمد وعلى محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج. فقال علي إذا الله فزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من الامور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدیر. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. ایک سورہ فاتحہ آپ وضاحت پڑھ دیں. سید کنیز سکینہ بنت سید اکرام حسین. صلی اللہ. اے باد صبا جا کے یہ آموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ. اے باد صبا جا کے یہ آموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ. اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے. اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے. خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے.
دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمیں پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ آموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ آموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک راسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے ادا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد چھوٹا تھا میرا، اٹھتی تھی جب اٹھتی تھی پھوپھیاں تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ آموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے آموں نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا، جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ آموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، قسمت میں لکھے ہیں میرے زندہ کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں ہی عشقوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ آموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلوات۔ سوا انہی کے ہمارا کوئی امیر نہیں،
انگی سا زمانے میں کوئی دستگیر نہیں، انگی کے فیض و کرم کی کوئی نظیر نہیں، انگی کا چاہنے والا کوئی فقیر نہیں۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ چار مصرے مرحومہ کے حوالے سے کہ انہیں لحد کے اندھیروں کا خوف کیا ہوگا، انہیں لحد کے اندھیروں کا خوف کیا ہوگا، وہ جی رہی تھی غم شاہ کی خوشی لے کر۔ انہیں لحد کے اندھیروں کا خوف کیا ہوگا، وہ جی رہی تھی غم شاہ کی خوشی لے کر، اور چراغ اشک عزا جل رہے تھے پلکوں پر، چراغ اشک عزا جل رہے تھے پلکوں پر، اندھیری قبر میں پہنچی ہیں روشنی لے کر، اندھیری قبر میں پہنچی ہیں روشنی لے کر، چراغ اشک عزا جل رہے تھے پلکوں پر، اندھیری قبر میں پہنچی ہیں روشنی لے کر، اندھیری قبر میں پہنچی ہیں روشنی لے کر۔ چار مصرے اور دیکھیں کہ نبی کے عہد رسالت سے اپنے سجدے تک، نبی کے عہد رسالت سے اپنے سجدے تک، چڑھا جو ظلم کا پانی اسے اتار دیا، نبی کے عہد رسالت سے اپنے سجدے تک، چڑھا جو ظلم کا پانی اسے اتار دیا، اور جو بچ گئے تھے حسن کے قلم کی ضربوں سے، جو بچ گئے تھے حسن کے قلم کی ضربوں سے، انہیں حسین نے کرب و بلا میں مار دیا، انہیں حسین نے کرب و بلا میں مار دیا، انہیں حسین نے کرب و بلا میں مار دیا۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ چار مصرے اور دیکھیں کہ جہان مٹھی میں تن پر لباس بوسیدہ، جہان مٹھی میں تن پر لباس بوسیدہ، گزارتے ہیں کچھ اس طرح زندگی معصوم، جہان مٹھی میں تن پر لباس بوسیدہ، گزارتے ہیں کچھ اس طرح زندگی معصوم۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ جہان مٹھی میں تن پر لباس بوسیدہ، جہان مٹھی میں تن پر لباس بوسیدہ، گزارتے ہیں کچھ اس طرح زندگی معصوم، اور حسن سے قبل جہاں میں کوئی نہ تھا ایسا، حسن سے قبل جہاں میں کوئی نہ تھا ایسا، کہ جس کی ماں بھی ہو معصومہ باپ بھی معصوم، کہ جس کی ماں بھی ہو معصومہ باپ بھی معصوم۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یاد شبیر میں آنکھوں سے جو برسا پانی، یاد شبیر میں آنکھوں سے جو برسا پانی، منفرد حق کی نگاہوں میں وہ ٹھہرا پانی۔ ایک درود بھیجیے آپ حضرات۔ یاد شبیر میں آنکھوں سے جو برسا پانی، منفرد حق کی نگاہوں میں وہ ٹھہرا پانی۔ اور خصوصی توجہ اس شعر پہ ملاحظہ فرمائیں کہ پھینکتا سوئے فلک چلو کا پانی جو دلیر، پھینکتا سوئے فلک چلو کا پانی جو دلیر، آگ سورج کی بجھا دیتا ذرا سا پانی، آگ سورج کی بجھا دیتا ذرا سا پانی۔ اور ملاحظہ ہو کہ چپ ہے قاتل کی زبان، بول رہا ہے مقتول، چپ ہے قاتل کی زبان، بول رہا ہے مقتول، یوں اترتے ہوئے چڑھتے ہوئے دیکھا پانی، یوں اترتے ہوئے چڑھتے ہوئے دیکھا پانی۔ تو اپنے چہرے کی چمک اور بڑھانے کے لیے، اپنے چہرے کی چمک اور بڑھانے کے لیے،
حضرت جون سے مہتاب نے مانگا پانی، حضرت جون سے مہتاب نے مانگا پانی، تو سامنے آ گئے دریا کی تہوں کے منظر، سامنے آ گئے دریا کی تہوں کے منظر، ایک مشکیزے نے کچھ اتنا سمیٹا پانی، ایک مشکیزے نے کچھ اتنا سمیٹا پانی۔ خاص طور سے شعر ملاحظہ ہو کہ فاطمہ ان کو بھی گنتی ہیں بڑے لوگوں میں، فاطمہ ان کو بھی گنتی ہیں بڑے لوگوں میں، نام سرور پا پلاتے ہیں جو سادہ پانی، نام سرور پا پلاتے ہیں جو سادہ پانی، اور جن کو پانی نہ ملا وہ تو ابھی زندہ ہے، جن کو پانی نہ ملا وہ تو ابھی زندہ ہے، مر گئے اہل ستم پی کے زیادہ پانی، مر گئے اہل ستم پی کے زیادہ پانی، جن کو پانی نہ ملا وہ تو ابھی زندہ ہے، مر گئے اہل ستم پی کے زیادہ پانی، مر گئے اہل ستم پی کے زیادہ پانی، تو حق پا مرنے کی للک ہو تو بقول قاسم، حق پا مرنے کی للک ہو تو بقول قاسم، موت بن جاتی ہے خود شہد سے میٹھا پانی، موت بن جاتی ہے خود شہد سے میٹھا پانی۔ اور مقطع بھی ملاحظہ فرما لے کہ پیاس سے جیتنا تھا معرکہ ورنہ شبر، پیاس سے جیتنا تھا معرکہ ورنہ شبر، حوض کوثر سے منگا سکتے تھے مولا پانی، حوض کوثر سے منگا سکتے تھے مولا پانی۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد صلى وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن آياته أن خلق لكم أزواجا من أنفسكم
लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सलवात हज़रात, गुजारिश है एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मरहुमा सैयदा कनीज़ सकीना बिनते मरहूम सैयद इकराम हुसैन की रूह को इसाल फरमा दें। अज़ीज़ान गिरामी, एक मोमिना के इसाल सवाब की मजलिस अज़ा जो यकीनन अज़ादार सैयदुश शुहदा भी थीं और वज़ादार भी थीं। अभी आपने उनके घर के बच्चों की हसीन तरबियत का एक छोटा सा मुज़ाहरा इस मिंबर रसूल पर देखा और मैंने मुफ्तीगंज में मस्जिद वली असर में ये बात बयान की थी कि हमें अपने बच्चों की चंद एक तरबियत करनी है, दीनी तरबियत, सकाफ़ती तरबियत, इल्म व अदब के लिहाज से तरबियत, और एक तरबियत है इज्तिमाई तरबियत। यकीनन ये उस मरने वाली ख़ातून की तरबियत का एक बेहतरीन मज़हर और नमूना। रब्बे करीम करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब करे। देखते देखते 1 साल का अरसा गुज़र गया। जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो दिल मग़मूम भी होता है, आँखें अश्कबार भी होती हैं, लेकिन ये क़ानून कुदरत है और दस्तूर हयात है। जो आया है उसे मालिक की बारगाह में वापस पलट कर जाना है। आज की गुफ्तगू का अंदाज़ थोड़ा सा मैंने तब्दील किया है क्योंकि अंदाज़ा था साहिबान इल्म और मुंतखब मजमा मेरी निगाहों के सामने होगा। सबसे पहले हस्ब आदत कुरान करीम के सिलसिले में एक रिवायत पेश करूँ। ये कुरान करीम ऐसी बाअज़मत किताब है कि ख़ुद 114 सूरों में 40 से ज़्यादा अस्मा या औसाफ बयान हुए हैं कुरान मजीद के। नूर मुबीन है, ज़िक्र है, ज़िक्रा है, तस्करा है, किताब है, फ़ुरक़ान है, मौइज़ा है, शिफा है, रहमत है, ये कुरान मजीद। बड़ी प्यारी हदीस मैंने नोट की है नबी आज़म ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम और आप अपनी ज़िंदगी में कुरान मजीद से मानूस नहीं होते हैं उस हद तक जितना होना चाहिए। जबकि ये आय करीमा बारहा सुनते रहते हैं, ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। दुनिया का हर खुश्क-व-तर इस कुरान मजीद में मौजूद है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, जब मोहतरम हमारे बुज़ुर्ग जनाब तैयब काज़मी साहब ने मुझसे इस मजलिस का वादा लिया, मैंने खुद आपकी तसनीफ़ करदा किताब मंज़र मंज़र खून का मुताला किया। अपनी बात के ज़िम्न में इन्होंने बड़ा कीमती एक पैराग्राफ लिखा है कि सन 63 में मुलाज़मत का आगाज़ और दौरान मुलाज़मत ही एक मुअज़्ज़ज़ सादात घराने में आपकी शादी हुई। और फिर जो इन्होंने अपनी शरीके हयात के लिए जुमला लिखा है कि मेरी अहलिया कनीज़ सकीना बड़ी खुश उसलूबी से कदम ब कदम मेरा साथ देती हैं। घरेलू उलझनों में कभी भी मुझे उन्होंने तन्हा नहीं छोड़ा और शेरगोई में कभी मुखिल नहीं हुई। एक कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी, इससे अंदाज़ा लगाइए। शहज़ादी कौनैन सिद्दीक़ा ताहिरा ने अमीरुल मुमिनीन से अपनी ज़िंदगी के आखिरी लहज़ात में यही तो फरमाया था, यब्ना अम मा अहितनी काज़िबन वला खाइनन वला खालफ्तुक मुंज़ो आशरतनी। हमारी ज़िंदगी में झूठ नहीं, हमारी ज़िंदगी में ख़यानत नहीं, हमारी ज़िंदगी में बेजा तवक्कुआत नहीं। इंशाअल्लाह एक कुरानी नुक्ते नज़र से हसीन घराने को आपके सामने पेश करने की सादत हासिल करूँगा। यकीनन कुरान मजीद ने हम इंसानों के लिए ज़िंदगी के तमाम तर मराहिल के मतालिब को बयान किया है। ज़रूरत है कि ख़ुद को कुरानी बना ले। कुरान से वाबस्तगी के नतीजे में यकीनन दुनिया में भी हमें कामयाबियाँ मिलेंगी और आखिरत में भी कामयाबियों कामरानी हमारे कदम चूमने वाली है। हदीस सुनिए, पैगम्बर आज़म ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आज़म ने फरमाया, इन अरदतुम ऐश सुअदा व मौत शुहदा
والنجات یوم الحسرہ والذل یوم الحرور والہدی یوم الضلالہ فادرسوا القرآن۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم سعادت مند بننا چاہتے ہو، ایک سعید بن کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری موت شہداء کی موت جیسی موت ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ روز قیامت تمہیں نجات ملے، تو فدرسوا القرآن، قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ بہت ساری حدیثیں میں مستقل پڑھتا رہتا ہوں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے۔ یا پھر وہ حدیث امام صادق کی لا ینبغی للمؤمن، مومن کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے بغیر اس کے کہ قرآن کریم کی تعلیم سے خود کو آراستہ کرے۔ نبی نے فرمایا اگر تم سعید بننا چاہتے ہو، اگر تم شہداء جیسی موت کے طلبگار ہو، اگر آخرت میں قیامت میں نجات چاہتے ہو، فدرسوا القرآن۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر شدید گرم دن کی تمازت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ فَإِنَّهُ كَلَامُ الرَّحْمَانِ، یہ قرآن کلام الرحمن ہے۔ وَحِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، شیطان سے بچنے کا محکم قلعہ ہے۔ وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ، اسی قرآن کے ذریعے انسان کا نامہ اعمال سنگین ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ابھی آپ نے کلام سنا، ہمارے بھانجے ہوتے ہیں جناب سلمان صاحب، میرا دوہرا رشتہ ہے طیب کاظمی صاحب سے، اہل وطن اکبرپور کے ہونے کے ناطے، امسن میری والدہ کا ننیال۔ دیکھیے ہم میں سے ہر انسان موت کی آغوش میں، بہرحال ہمیں جانا ہے، آج نہیں تو کل احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، لیکن اچھی موت آنا یہ خود بہت اہم ہے اور اہمیت رکھتا ہے کہ انسان اچھی موت مرے، اسی لیے دعا کرنی چاہیے۔ اعمال بیان کیے گئے ہیں، وصیت لکھے، انسان ہر وقت تائب رہے، انسان کفن کا انتظام کرے، کفن صرف بکس میں رکھنے کے لیے نہ ہو کہ گئے تھے سن 2000 میں کربلا معلیٰ کفن لے کر آ گئے، اب جب مریں گے تب گھر والے نکالیں گے، نہیں، بسا اوقات انسان اس پارچہ سفید کو نکالے، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور یاد کرے اپنی موت کو۔ شہداء کی موت کیسی ہوتی ہے؟ روایات میں ملتا ہے کہ روز قیامت ہر مرنے والا جنت میں پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو سکون کی منزلوں سے ہمکنار کر دے گا سوائے شہداء کے۔ شہداء یہ اللہ کی بارگاہ میں تمنا کریں گے، آرزو کریں گے مالک ایک زندگی اور دے دے تاکہ دنیا میں پہنچنے کے بعد پھر مجھے شہادت نصیب ہو۔ بڑی عظمت ہے شہداء کی۔ اور جب عام دنیا میں، ابھی آپ کے ہاں کشمیر میں جو حادثہ پیش آیا، عام انسان نہیں معلوم وہ واقعی میں شہید ہیں یا نہیں، تو ان کو اتنا خراج تحسین و عقیدت پیش کیا جاتا ہے، تو جو واقعی میں جو راہ خدا میں شہید ہو جائیں ان کی عظمتوں کو قرآن نے بیان کیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ گمان نہ کرنا۔ اب اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی موت کو شہداء کی موت جیسی موت بنا لے تو قرآن کریم سے اپنے آپ کو مانوس کر لے، خود کو قرآنی بنا لے۔ قرآن سے وابستگی کے نتیجے میں دنیا میں بھی کامیابیاں اور آخرت میں بھی کامیابیاں یقیناً انسان کو ملنے والی ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ سوچے قرآن تو ایسی ہی کتاب ہے، 1400 سال پہلے قلب پیغمبر پر نازل ہوئی، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا نے ترقی کر لی ہے، ارسطو کا فلاں فلسفہ ہے، فلاں فیلسوف کا یہ کہنا ہے، فلاں دانشور کا یہ کہنا ہے، تو امیر المؤمنین کی حدیث کی روشنی میں گویا اس نے قرآن کریم کو حقیر بنا دیا ہے۔ قرآن کو حقیر بنانے والا روز قیامت مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور یقیناً اسے سوال کیا جائے گا۔ بے شمار باتیں اس قرآن کے ضمن میں۔ اسی قرآن کے سورہ روم کی آیت نمبر 21 کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا۔ مالک کریم آواز دے رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا۔ نشانیوں کے سلسلے میں میر انیس صلی اللہ مقامہ کا وہ شعر، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ یہی شریک حیات، یہی رشتہ ازدواج، یہی نکاح کا بندھن
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ پھر مالک نے آواز دی، کس لیے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنی شادی شدہ زندگی میں سکون حاصل کر سکو۔ پھر فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تمہارے درمیان ہم نے قرار دیا محبت و رحمت و رأفت و عطوفت و الفت کو۔ اس کے بعد آخری فقرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بھی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو صاحب فکر ہے۔ پڑھیے گا آپ قرآن مجید کو، دیکھیے ہم میں سے ہر انسان کامیابی کا خواہاں ہے۔ اسی اپنی بات کے ضمن میں انہوں نے اپنے پانچوں بیٹے کا ایک مختصر سا تذکرہ کیا ہے، فلاں بیٹے نے بی ٹیک کیا ہے، فلاں بزنس کر رہا ہے، فلاں بامبے میں ہے، فلاں مثلا کمپیوٹر انجینئر ہے۔ یعنی ہر انسان اپنی زندگی میں کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور جان کی بازی لگا کر کامیابی کا حصول وہ نعرہ ہے جس کی تگودوں میں ہم میں سے ہر انسان، آپ دیکھیے روڈ پر چلے جائیے، ہر انسان بس دوڑ رہا ہے، تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں کامیابی کب نصیب ہوگی؟ جب انسان کی اپنی گھریلو زندگی میں سکون و اطمینان کار فرما ہو، جو آج کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری ازدواجی زندگیوں میں کمتر رنگ رکھتا ہے اور کم نظر آتا ہے۔ اس کے لیے قرآن سے وابستگی، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی ازدواجی زندگی، ان کی مشترکہ حیات ہمارے لیے مشعل راہ، اسے نگاہوں کے سامنے رکھنا ہوگا۔ میں نے 5 اصول تحریر کیے ہیں اپنی اس نوٹ بک میں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ازدواجی زندگی واقعی معنی میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو، تو ان 5 اصولوں کو عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ پہلی اصل تقدیر و تشکر۔ اگر آپس میں میاں بیوی، زن و شوہر، گھر کے مرد و زن ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے کے عادی ہو جائیں تو یقین جانیے گھر کا ماحول جنت نظیر ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم کے اوصاف میں ایک صفت ہے ان اللہ غفور شکور۔ مالک نے بے شمار آیتیں بھی نازل کی ہیں، مثلا یہی آیت کریمہ شکران نعمت کے سلسلے میں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکران نعمتیں پروردگار کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، کفران نعمتیں پروردگار کرو گے تو یاد رکھو عذاب بڑا شدید اور دردناک ہے۔ مالک کا شکریہ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ واجبات کو ادا کر کے، نماز کو پڑھ کر، روزے جیسے واجب کو ادا کر کے، فروعات دین پر عمل پیرا ہو کر کے، اللہ کے دیے ہوئے ان اعضائے بدن کو صحیح استعمال کر کے ہم مالک کریم کا حقیقی شکریہ ادا کرنے کے اپنے آپ کو عادی بنا سکتے ہیں۔ گھر میں بھی یہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر شکریہ ادا کرنا، قدردانی کرنا ہمارے ہاں عمل اس پر ہونے لگے تو یقین جانیے گھر کا ماحول خوشگوار ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ نے جناب خدیجہ کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے بہترین اشعار سنے، یہ صرف اشعار کی حد تک محدود نہ رہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے جناب خدیجہ ام المؤمنین مادر حضرت زہرا کے سلسلے میں نبی اعظم نے کس انداز سے تجلیل فرمائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ پیغمبر اعظم جناب خدیجہ کو کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے اس وقت میری تائید کی جب دنیا نے مجھے جھٹلا دیا تھا، خدیجہ نے اس وقت مجھے مال و دولت سے نوازا جب لوگوں نے اپنا مال و دولت اپنے پاس سمیٹ کر رکھا ہوا تھا، خدیجہ اس وقت میرے اوپر ایمان لے کر آئی ہیں جب کوئی ایمان لانے کے لیے اپنے قدم آگے نہیں بڑھا رہا تھا۔ یہ ہے تقدیر۔ کیا ہم اپنے گھروں میں اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ یا ہمارے گھر کی خواتین ہم جیسے مردوں کے ساتھ یہ تقدیر و تشکر اور شکریہ و قدردانی کا جذبہ نہیں پیدا کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے نبی اعظم کے لیے پروردگار عالم نے جناب جبرائیل کے توسط سے یہ پیغام بھیجا تھا۔ لکھا ہے اس کو ابن بابویہ قمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کامل الزیارات میں نے اشارہ کیا تھا، کہا پروردگار تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ پہلا امتحان بالجوع، بھوک کے ذریعے، شیب ابی طالب کا واقعہ۔ پھر کہا بالخوف، خوف شدید، ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، والتکذیب، آپ کو جھٹلایا جائے گا۔ اس دور میں جب نبی اعظم کو قدم قدم پر جھٹلایا جا رہا تھا، آپ کو ساحر کہا جا رہا تھا، آپ کو مجنون کہا جا رہا تھا، آپ کو کاہن کہا جا رہا تھا، آپ کو دیوانہ کہا جا رہا تھا، اس موقع پر ملیکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ نے نبی اعظم کی تائید فرمائی اور نبی نے اس کی قدردانی کی ہے۔ دوسرا موقع
جو ہمارے لیے ہماری اپنی ازدواجی زندگی میں بالخصوص جوانوں کے لیے پیغام ہے. بزرگوں نے ہمارے لیے ایک مشعل راہ بنا کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. ہم جیسے جوان سیرت امیر کائنات کا مطالعہ کیجئے. امیر المؤمنین شہزادی کونین کے سلسلے میں اپنے کسی صحابی سے پوچھتے ہیں کیا تم نے فاطمہ کی معرفت حاصل کرنے کا حق ادا کیا؟ کیا پہچانتے ہو فاطمہ کون ہے؟ کہا نہیں مولا. کہا فاطمہ وہ ہیں جنہوں نے مشترکہ حیات کے دوران اتنا پانی بھرے ہوئے مشکیزے کو اپنے کندھے پر رکھا ہے جس کے بند کے نشان اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی آپ کے کاندھوں پر دیکھا جا سکتا تھا. فرماتے ہیں امیر المؤمنین اتنی چکی چلائی ہے دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن ہاتھوں میں وہ نشانات موجود تھے. فرماتے ہیں امیر المؤمنین شہزادی کونین کے سلسلے میں کہ کھانا پکاتے وقت چولہے میں فاطمۃ الزہرا نے اتنی لکڑیاں لگائیں کہ کپڑے سے دھوئیں کی بو آتی تھی. یہ ہے قدردانی. اگر تقدیر و تشکر کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یقین جانیے ہمارا گھر جنت نظیر ہو سکتا ہے. ہم اور آپ مالک کی بارگاہ میں یقیناً دعا کرتے ہیں. نہ جانے ہمارے یہاں کیسی کیسی مشکلات. کوئی مریض ہے, کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا, کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, کوئی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا. ہمیں مالک کا بھی شکر ادا کرنا ہے, اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے, اپنے گھر کی خواتین کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. قرآن مجید پڑھیے آپ. مالک کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَ لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے چند طرح کے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے. مثلا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا. ہم نے انسان کو حریص بنایا, مشکلات میں گرفتار ہوا فوراً جزا و فضا فریاد و فغاں مالک سے رشتہ توڑ لیا. کیوں مانگے اللہ سے, کیوں دعا کریں؟ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں. ہماری ہی ماں کو اس دنیا سے رخصت ہونا تھا, پروردگار نے مذمت کی ہے. دوسرا وہ گروہ ہے جو مصیبتوں کے ہنگام صبر کرنے والا ہے. مالک نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ایسے بندوں کے لیے رحمت پروردگار کا نزول ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کی منزل جو سید الشہداء زینب کبریٰ دیگر افراد خانوادہ عصمت و طہارت کیا نظر آتا ہے, یعنی الہی مرضی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا. الہی رضی تو بے رضا. مالک کیا آواز دے رہا ہے قرآن میں؟ جب انسان مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے, کھڑے ہو کر, بیٹھ کر, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, لیٹتے جاگتے سوتے مالک سے دعا کر رہا ہے. کریم پروردگار کتنا کریم ہے. لیکن یہی بندے پروردگار جو مالک کی بارگاہ میں اپنے دست سوال کو پھیلاتا ہے, مالک نے آواز دی فَلَمَّ كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ. جب مالک نے عنایت فرمایا, جب مالک نے اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا, جب کریم پروردگار نے اس کی مشکلات کو برطرف کر دیا, مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا, تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری بارگاہ میں کبھی اس نے اپنا دست سوال پھیلایا ہی نہیں. جس خاتون نے اپنی نوجوانی و جوانی ہمارے ساتھ قربان کر دی, ایک عرصہ گزرنے کے بعد اب ہم شکوہ کریں, اس سے دوری اختیار کر لیں, اس کے کاموں کی قدردانی نہ کریں, تو یہی قرآنی آیے کریمہ کا مصداق قرار پائیں گے ہم اور آپ, اور لعنت پروردگار کے مستحق قرار پائیں گے. تو پہلی چیز جو ہماری ازدواجی زندگی میں کارفرما ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ قدردانی, شکریہ ادا کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر. دوسری چیز ہماری زندگی معتدل ہونی چاہیے, اعتدال, بیلنس. ایسا نہ ہو کہ کسی موقع پر ہم حد سے زیادہ اپنی بیوی کو چاہنے لگیں اور کسی موقع پر ہم بالکل ہی اسے گرا دیں, جو خلاف انسانیت و خلاف مروت و خلاف جمع مردی ہے. نہیں, اعتدال ہونا چاہیے. اسی لیے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, امام صادق نے فرمایا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. نہ جبر نہ تفویض, نہ افراط نہ تفریط, بلکہ اعتدال. ہمارے یہاں بچوں کی محبت میں بسا اوقات اعتدال نظر نہیں آتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اینڈرائیڈ موبائل لیے گھوم رہے ہیں. اس کے مہلک جو اثرات اور خطرات ہیں جسے آئے دن ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے وہ کلپس وائرل ہوتی رہتی ہیں. ہمارا بچہ, ہمارا نوجوان جو اسی ایک موبائل سیٹ کے ذریعے اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہو رہا ہے, اس کے باوجود چونکہ بیجا محبت کر رہے ہیں,
لہذا اس ایک بیجا محبت کے نتیجے میں اعتدال کا دامن چھوڑتے ہوئے ہم انہیں اپنی محبتوں کا ہار دے رہے ہیں، جو بظاہر محبت ہے لیکن حقیقت میں یہ بچوں سے محبت نہیں ہے بلکہ عداوت ہے۔ اسی لیے علماء اخلاق نے بیان کیا، ایک بچے کی تربیت کے لیے انسان کو سرجن بننا پڑے گا، ایک بچے کی تربیت کے لیے انسان کو باغبان بننا پڑے گا۔ جس طرح ایک مالی اپنی کیاری کو سنوارنے کے لیے کبھی قینچی کے ذریعے پیڑ کو کاٹتا ہے، کبھی صحیح سمت و سو دیتا ہے، کہا گیا اگر بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنی ہے کبھی انہیں ڈانٹو اور کبھی انہیں پیار سے اپنے گلے لگا لو، تاکہ یہی بچہ کل تمہاری شناخت کا ذریعہ بن جائے۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے حریم کی حفاظت کرنی ہے، اعتدال کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، تاکہ ہماری زندگی واقعی معنی میں خوشگوار ہو سکے۔ اور ایسے موقع پر میں بزرگوں کی خدمت میں ایک شادی شدہ زندگی گزار رہا ہوں، معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بسا اوقات ایک جوان خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، میاں بیوی آپس میں خوش ہیں، لیکن بزرگوں کی بیجا مداخلت کے نتیجے میں خانوادے کا شیرازہ بکھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مراقبت ایک الگ چیز ہے، نگہداشت، مدیریت، بزرگوں کو مدیریت کرنی ہے، بزرگوں کو مراقبت کرنی ہے، بزرگوں کو مداخلت کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے ختمی مرتبت نبی اعظم ایک روز بیت الشرف فاطمۃ الزہرا میں داخل ہوئے، ایک گران قیمت پردہ پڑا ہوا ہے۔ نبی اعظم جب آتے تھے بیت فاطمہ میں دیر تک بیٹھتے تھے، گفتگو کرتے تھے، نبی نے سلام کیا فوراً اٹھ کر چلے گئے۔ نبی اعظم چاہتے تو مداخلت کرتے، مطلب یہ نہیں کہ آج ہم اچھے پردے استعمال نہ کریں، ہمارا بیڈ اچھا نہ ہو، ہم واشنگ مشین استعمال نہ کریں، نہیں، اصول زندگانی کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ نبی اعظم چلے گئے، شہزادی کونین فوراً سمجھ گئیں بابا کو کسی بات سے ناراضگی ہوئی ہے، پردہ اترواتی ہیں، اتروانے کے بعد نبی کی خدمت میں بھیجتی ہیں، اس کے تمام تر حاصل ہونے والے پیسے کو فقراء و مساکین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ اگر مراقبت کے ساتھ ساتھ مداخلت نہ ہو تو یقین جانیے ہمارا خانوادہ ایک کامیاب گھرانے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و تیسری اصل وفاداری۔ آج وفاداری کا فقدان ہے۔ میں نے بھی چند روز قبل مفتی گنج میں ولی عصر مسجد میں وفاداری کے سلسلے میں جناب عباس کے سلسلے میں جب تذکرہ کیا تھا، امام صادق کی زیارت کا وہ فقرہ پیش کیا تھا کہ عباس کو عباس کس چیز نے بنایا ہے۔ ہمارے جوانوں کے ہاں شعراء کے اشعار کے ذریعے، خطبہ کی خطابت کے ذریعے جو چیز پہنچی وہ عباس کی ہیبت، جلالت، شجاعت جو واقعی معنی میں بے نظیر ہے۔ لیکن جناب عباس کیوں بنے ہیں؟ فاطمہ نے اپنا لال کیوں کہا ہے، کیوں آواز دی؟ قیامت میں میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو شفاعت امت کے لیے کافی و وافی ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام صادق نے فرمایا اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحہ۔ یہ وفاداری جناب عباس کے ہاں معراج پر اور منزل عروج پر پائی جاتی تھی۔ وفاداری بہت ضروری ہے۔ زن و شوہر کی آپسی وفاداری، آپ پڑھیے، یہ 1400 سال مکمل ہو رہے ہیں امیر المؤمنین کی شہادت کو۔ میں گزارش کروں گا، ہر جگہ کہہ رہا ہوں، پڑھیے آپ جناب مالک اشتر کو لکھے ہوئے اس خط کو جو امیر بیان و سخن نے جناب مالک اشتر کو لکھا ہے، پڑھیے آپ وصیت امیر کائنات کو، پڑھیے آپ امیر المؤمنین کے طرز حکمرانی کو جس نے دنیا والوں کو آج بھی حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اور کائنات کے حکمران، ہمارے اپنے ممالک کے حکمران اگر امیر المؤمنین کے طرز حکمرانی کو سوچئے، وہ دور کیسا دور تھا جس دور میں امیر المؤمنین یہ دعویٰ کر رہے ہیں میری خلافت و حکومت کے دوران، توجہ کیجئے گا، کوئی ایک ایسا نہیں جس کے پاس کھانے کے لیے گیہوں نہ ہو۔ وہ دور کیسا تھا؟ لوگوں کو گیہوں نہیں نصیب ہوتا تھا، اور جب لوگ گیہوں کھاتے تھے تو اپنی جلد کو کھینچ کے دیکھتے تھے کہ گیہوں اثر کر رہا ہے یا نہیں، کچھ تقویت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے۔ امیر المؤمنین کے طرز حکمرانی، امیر المؤمنین جناب مالک اشتر کو لکھتے ہیں لیسا من فرائض اللہ شیء الناس اشد علیہ اجتماعا مع تفرق اہوائہم وتشتت آرائہم من تعظیم الوفاء بالعہود۔ لوگ فکری اعتبار سے، نظریاتی لحاظ سے، مسلک و مذہب کے اعتبار سے ولو یہ کہ مختلف ہوں،
لیکن وعدہ وفائی، کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا، یہ انسان کو انسان بناتا۔ پھر امیر المؤمنین نے فرمایا اسلام سے قبل مشرکین کے ہاں بھی وعدہ وفائی پائی جاتی تھی، لہذا انسان واقعی معنی میں وعدہ وفا کرے، ایک ہمسر، زن و شوہر، میاں بیوی، گھریلو زندگی میں، ازدواجی زندگی میں آپس میں وفاداری کریں۔ ہمیں وفاداری کرنی ہے اپنے رب کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرنی ہے۔ مالک کے ساتھ وفاداری کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ۔ مالک نے سورہ یاسین میں کیا آواز دی؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا ہے بنی آدم کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے سماج میں؟ اللہ کی پرستش کے علاوہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ہماری اپنی کمیونٹی سے، ہماری ہی اپنی جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں جو یقیناً میں عبادت خداوندی کے زمرے میں آنے کے قابل نہیں ہے۔ ہمیں سجدہ کرنا ہے تو مالک کی بارگاہ میں، یہ ہے اللہ سے کیے ہوئے عہد کی وعدہ وفائی۔ اپنے امام سے ہمیں اور آپ کو عہد جو کیا ہے اسے پورا کرنا ہے۔ ہمیں اپنے امام زمانہ سے کیسے عہد پورا کرنا ہے، وعدہ وفائی کرنا ہے؟ اللہم صلی اللہ علیہ۔ دیکھیے یہ صلوات کوئی فارمیلٹی تو ہے نہیں، مل جل کر صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام زمانہ سے وعدہ وفائی کیسے کرنا ہے؟ پڑھیے آپ دعائے عہد کو، 40 شب و روز انسان پڑھ لے تو یقین جانیے امام سے اس کی ملاقات ہو جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام سامن الحجج حضرت امام علی رضا علیہ السلام، امام رضا نے فرمایا ان لکل امام عہدا فی عنق اولیائہ و شیعتہ، ہر امام کا اس کے اپنے شیعوں کی گردن پر ایک عہد ہے۔ وَإِنَّ مِن تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَحُسْنِ الْأَدَاءِ زِيَارَةَ قُبُورِهِمْ فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِي زِيَارَتِهِمْ وَتَصْدِيقًا بِمَا رَغِبُوا فِيهِ كَانَ أَئِمَّتُهُمْ شُفَعَاؤُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ امام فرماتے ہیں اگر اپنے امام سے تمہیں وفاداری کا ثبوت دینا ہے تو اپنے امام کی قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ۔ جب انسان حرم ائمہ اطہار علیہم السلام کا خود کو زائر بنا لیتا ہے تو ائمہ اطہار کی شفاعت اس انسان کے شامل حال ہوتی ہے۔ آج دنیا کہتی کیوں نجف جاتے ہیں، کیوں کربلا جاتے ہیں، مشہد و خراسان و قم اور سیریا کا کیوں سفر کرتے ہیں؟ یاد رکھیے نبی نے فرمایا اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو جاؤ کسی عالم کی قبر پر۔ میں آپ لوگوں سے تقاضا کروں گا اسی امام باڑہ غفرامام میں، اسی شہر لکھنؤ میں، آپ کے اپنے قریے میں، آپ کے اپنے ملک میں بے شمار برجستہ علماء گزرے ہیں، کبھی کبھی ان کی قبروں پر جانا چاہیے۔ ان علماء کی قبروں پر مالک کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، زیارت قبور ائمہ اطہار کے لیے اس سے بہتر دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک عام عالم جو دنیا میں آنے کے بعد کسی حوزے میں درس حاصل کر لے تو وہ اتنا با فضیلت ہو جائے کہ اس کی قبر پر اگر دعا کر لی جائے تو مالک دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے تو وہ علی مرتضیٰ، جس کے لیے نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ تو نجف پہنچ کر زری کی جالیوں کو تھام کر مالک کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو شرک و بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، جاؤ اپنے باپ کی قبر پر مالک کی بارگاہ میں واسطہ دو، کریم پروردگار اس قبر میں آرام کرنے والے میرے کا واسطہ میری دعا کو قبول کر لے۔ خدا دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ایک عام باپ اتنا با فضیلت ہو جائے تو وہ علی مرتضیٰ جس کے لیے نبی نے فرمایا تھا انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اگر امیر المؤمنین کے حرم میں پہنچ کر مالک کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو شرک و بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات بھیجیے گا بر محمد وآلہ۔ تو وفاداری ہمیں کرنی ہے کس کے ساتھ؟ پروردگار کے ساتھ، امام کے ساتھ۔ وفاداری کرنا ہے عام لوگوں کے ساتھ۔ نبی اعظم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں وہ مومن نہیں۔ پھر فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد پورا نہ کرے، وعدہ وفا نہ کرے، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا اگر کسی کے ایمان کو پرکھنا ہو تو لا تنظروا الی طول رکوعہم ولا الی سجودہم،
یہ نہ دیکھو کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، گھٹے کے کیسے نشانات ہیں، پھر کیا کریں؟ کہا بل تنظروا الی صدق الحدیث واداء الامانہ، بلکہ یہ دیکھو سچا ہے یا نہیں، گویائی میں صداقت ہے یا نہیں، امانت دار ہے یا نہیں۔ نبی اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا نبی اعظم دھوپ کی شدت تمازت آفتاب کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا نبی خدا خیریت تو اس دھوپ میں؟ کہا ایک شخص کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہا ذرا سائے میں چلے چلیے؟ کہا نہیں، میں نے اس سے اسی جگہ ملاقات کا وعدہ کیا تھا۔ اب آپ سوچئے کیسی وفاداری شرط ہے۔ جب یہ وفاداری کا جذبہ ہمارے ہاں پیدا ہو جائے، جو جناب اسماعیل کے لیے قرآن نے کہا صادق الوعد تھے جناب اسماعیل، تمام انبیاء جناب موسیٰ جناب ابراہیم ہر ایک وعدے کا دھنی تھا۔ اسی لیے جناب عمار یاسر اور نبی اعظم کے سلسلے میں روایت ملتی ہے، نبی اعظم نے ایک وقت معین کیا، فلاں جگہ پر چلیں گے اور چل کر کے اپنی گوسفند چرائیں گے فلاں چراگاہ میں۔ وقت معینہ پر نبی پہنچ گئے، جناب عمار یاسر کو آنے میں دیر ہوئی، پیغمبر نے گوسفند کو روک رکھا تھا۔ جناب عمار یاسر نے کہا نبی اعظم آپ پہلے پہنچ گئے تھے، آپ کو چلا جانا چاہیے تھا، جانوروں کو چھوڑ دیتے تاکہ یہ چرتے چراگاہ میں۔ نبی نے کہا نہیں، چونکہ وعدہ کیا تھا ایک ساتھ گوسفند چرنے کے لیے جائے گی، اس لیے میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا تھا۔ پہلی اصل تقدیر و تشکر، دوسری اصل انسانی ازدواجی زندگی میں اعتدال پیدا ہو جائے، تیسری اصل انسان وفادار ہو جائے، اور پھر چوتھی اصل نصیحت قبول کرنے کا جذبہ ہو جائے۔ جو جناب عباس کے ہاں نصیحت، خیر خواہی، اگر آپ عام انسانوں کی، عام واعظین کی، عام بزرگوں کی نصیحت کو ہم اور آپ تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو کم سے کم قرآن مجید جس کے لیے مالک نے آواز دی یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو موعظہ نازل ہو گیا تمہارے لیے کریم پروردگار کی جانب سے، تو اس قرآن کریم جیسے موعظے کو تو ہمیں اختیار کر لینا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے نوے امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام مولا نے فرمایا المؤمن یحتاج الی ثلاث خصال توفیق من اللہ، ایک مومن تین خصلتوں کا محتاج ہے، تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو اللہ سے توفیق، اس لیے دعا کرنی چاہیے۔ البتہ ہمارے یہاں چلن ہو گیا ہے ماہ رمضان کے علاوہ بھی ہم جو نماز کے بعد دعا پڑھیں گے، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، یہ ماہ مبارک رمضان کے لیے، ایسا نہیں کہ نہیں عام دنوں میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعا کیا کرنی چاہیے؟ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، مالک ہم تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں رزق اطاعت عطا کر دے۔ مالک کی بارگاہ سے انسان رابطہ برقرار کر لے تو یقین جانیے نصیحت کو قبول کر سکتا ہے۔ انسان خود اپنے نفس کو اپنا واعظ بنائے، اسی لیے کہا گیا محاسبہ کرو، مراقبہ کرو، رات میں لیٹو تو دیکھو تمہارا آج کا دن گزشتہ دن سے بہتر گزرا ہے یا نہیں۔ جب انسان خود کو اپنا واعظ بنا لے گا تو کوئی دوسرا نصیحت کرے اور اثر انداز ہو وہ نصیحت یا نہ ہو، انسان کی اپنی نصیحت یقیناً انسانی زندگی پر اثر انداز ہوگی۔ اور پھر تیسرا رابطہ جو عام انسانوں سے رابطہ ہے، ذرا سی غلطی ہو جائے گھر میں تو فوراً ڈانٹ پھٹکار، لڑائی جھگڑا، تھانہ چوکی پولیس وکیل کورٹ، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان تذکر دے۔ البتہ یہ تذکر بھی بہت ہی محبت کے ہمراہ اور غیر مستقیم طریقے پر ہو تاکہ مالک کی بارگاہ میں انسان سرخرو ہو سکے۔ امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ آخر آدم نے توبہ کر لی لیکن شیطان نے توبہ نہیں کی، وجہ کیا تھی؟ تو امام نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا تھا، آدم نے غلطی کا اعتراف کر لیا تھا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، پڑھیے سورہ اعراف، پروردگارا ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، لیکن شیطان طرح طرح کے ہیلے کر رہا تھا۔ رب بما اغویتنی، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو نصیحت حاصل کرنے کا عادی بنانا ہوگا۔ تو کتنی اصل ہو گئی جو اصول ہمارے یہاں کار فرما ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تقدیر و تشکر، شکر و سپاس، اعتدال، اس کے بعد وعدہ وفا کرنا، اور پھر نصیحت قبول کرنے کا جذبہ۔ اس کے علاوہ پڑھیے آپ اور سنیے بانی تنظیم خطیب اعظم علامہ سید غلام عسکری علی اللہ مقامہ کا وہ معرکۃ الآراء عشرہ جو آج بھی ہم جیسے طلاب کے لیے، ہم جیسے انسانوں کے لیے، ہم جیسے مؤمنین کے لیے واقعی مشعل راہ ہے۔ جو آپ نے پڑھا یا ایھا الناس
پروردگار نے آواز دی قو انفسکم و اہلیکم نارا، خود کو دیدار بنانا ہے، گھر والوں کو دیدار بنانا ہے۔ جب کسی گھر میں دینی ماحول پیدا ہو جائے گا تو یقین جانیے گھر جنت نظیر ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرے کا احترام کرنا، میں بات آخری مراحل تک لے آیا۔ یقیناً یہ کامیاب ازدواجی زندگی کا سفر جو تھا وہ کم ممکن ہوا۔ میں ایک روایت پیش کروں کہ انسان کی ایک شادی شدہ زندگی کب خوشگوار ہو سکتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام نے فرمایا 5 چیزوں کے بغیر انسان کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی ہے۔ 5 چیزوں کے بغیر۔ پہلی چیز سلامتی، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ذرا سا اگر مشکل میں ہم اور آپ گرفتار ہو جائیں یا ہمارے گھر کا کوئی بچہ مریض ہو جائے تو ہاسپٹل کے جو چکر لگانے پڑتے ہیں اور یہ رپورٹ لینا اور یہ سیمپل دینا اور یہ بھاگ دوڑ، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ آنے والا آتا ہے نبی کی بزم میں، نبی اعظم مسجد میں تشریف فرما ہے، نبی موعظہ کر رہے ہیں، آخرت بتا رہے ہیں، قیامت بتا رہے ہیں، عذاب بیان کر رہے ہیں۔ وہ انسان تاب نہ لا سکا اور اس نے اسی وقت مالک کی بارگاہ میں دست سوال بلند کیا، اے کریم پروردگار، میں آخرت کے عذاب سے بہت ڈرتا ہوں، میرے جسم میں اتنی توانائی نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ میں جہنم کی حرارت کو برداشت کر سکوں۔ میری خطاؤں کی جو سزا ہے وہ اسی دنیا میں مجھے دے دے۔ مریض کرنا چاہے مریض کر دے، فقیر بنانا چاہے، روایت کا فقرہ ہے، فقیر بنا دے، جو چاہے تو کر دے۔ روایت کہتی ہے وہ انسان گھر پہنچتا ہے، بستر پر پڑ جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، نبی کو خبر ملی، نبی اعظم پہنچے، پہنچنے کے بعد نبی نے کہا اے شخص کل تو مسجد آیا تھا، اچانک یہ مریض کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے خود مالک کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ پیغمبر نے کہا کاش تو پروردگار کو بخیل نہ سمجھتا۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، تو نے پروردگار کو بخیل سمجھا۔ مالک کی بارگاہ میں پڑھیے سورہ بقرہ کی آخری آیات، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا انت مولانا۔ مالک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، کریم پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ یقیناً پروردگار اتنا بے نیاز ہے کہ آخرت میں تجھے عذاب سے بچا لینے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پہلی چیز سلامتی، صحت۔ مالک کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو صحت و تندرستی دی ہے، اس کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے تاکہ ہم خوشگوار زندگی بسر کر سکیں۔ دوسری چیز جو انسانی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے اور انسان کی زندگی کو خوشگوار بنا سکتی ہے وہ ہے مال و دولت۔ البتہ مال و دولت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو مال و دولت کا اسیر بنا لے، بس بھرتا چلا جائے، میرے بچے، میرا گھر، میری پراپرٹی، میرا بینک، میرا گاؤں۔ نہیں، مال و دولت کی تاکید کی اسلام نے، اور یہاں تک کہ نبی نے کہا اگر انسان فقیر ہو تو کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر و تنگدستی ہی انسان کو کفر کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے۔ تو مال و دولت اچھی چیز ہے، لیکن مال و دولت اتنی ہو جس کے ذریعے انسان کے قدم نہ بہکنے پائے، اور اللہ نے جتنا دیا ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کا انسان اپنے اندر جذبہ بھی پیدا کر لے۔ پہلی چیز خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے کیا ہے کہ انسان سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرے، مال و دولت۔ تیسری چیز جہاں تک بات لانا چاہتا تھا وہ ہے انسان کا اپنا شریک حیات کا اچھا ہونا، مرد و زن کا ایک دوسرے کے ساتھ بہتر ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے یقین جانیے امیر کائنات اور صدیقہ طاہرہ کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی لیے امام نے اس روایت میں فرمایا والانیس الموافق، ایسا انیس جو منیس تنہائی ہو، جو تمہارے لیے تمہارے دکھ سکھ میں، تمہارے ہم و غم میں، تمہاری زندگی کے نشیب و فراز میں تمہارے لیے بہترین انیس تنہائی ہو۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ جب انسان قبر کی تاریک وادی میں پہنچتا ہے تو قبر آواز دیتی ہے انا بیت الوحدہ فاحملوا الی انیسا، میں وحشت کا گھر ہوں۔ قبر سے آواز آتی، 5 آوازیں آتی، کسی موقع پر بیان کروں گا۔ 5 آوازیں آتی، پہلی آواز انا بیت الوحدہ، میں تنہائی، میں وحشت کا گھر ہوں، فاحملوا الی انیسا،
اپنے ساتھ لے کر آؤ انیس تنہائی. علماء نے بیان کیا یہ انیس تنہائی کچھ اور نہیں سوائے تلاوت قرآن پاک کے. قرآن سے انسان وابستہ ہوتا چلا جائے قبر میں نورانیت پیدا ہوتی چلی جائے گی. والانیس الموافق، بہترین مونس تنہائی انسان لے کر جائے. تاریخ میں بے شمار آپ کو ایسی خواتین ملیں گی جنہوں نے اپنے شوہروں کے لیے کامیابی حاصل کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور ان کے لیے ذریعہ بنی ہیں. آپ پڑھیے آیت اللہ العظمیٰ بروجردی اعلی اللہ مقامہ، اتنا بڑا مرجع جو کامیابی کی راہ پر چلے ہیں، لکھتے ہیں آغا بروجردی میں کامیاب ہوا ہوں تو اپنے شریک حیات کے سبب. مفسر قرآن علامہ طباطبائی جن کے لیے معمار انقلاب اسلامی ایران امام خمینی نے کہا آج کا انسان ان کو نہیں پہچان سکتا ہے، 200 سال بعد پیدا ہونے والا انسان ان کی شناخت حاصل کر سکے گا. علامہ طباطبائی کہتے ہیں میں تفسیر المیزان نہیں لکھ سکتا تھا اگر میری شریک حیات کا میرے ساتھ نہ ہوتا. یہ جو انہوں نے اپنی بات میں لکھا ہے جناب طیب کاظمی صاحب نے کہ وہ میرے شعرگوئی میں کبھی مخل نہیں ہوئی، یہ خود ایک بہترین نمونہ ہے حسین اور کامیاب ازدواجی زندگی کا. تنہا آغا بروجردی، طیب کاظمی صاحب، علامہ طباطبائی یا دیگر افراد نہیں ہیں، بلکہ جناب زہیر میدان کربلا میں جو جام شہادت نوش کر رہے ہیں کس لیے؟ آپ کی زوجہ نے بھیجا ہے. جناب وہب جو میدان کربلا میں جام شہادت نوش کر رہے ہیں، ہم سرے خوب یعنی انیس تنہائی، بہترین زوجہ کا ہونا، بہترین شوہر کا ہونا انسان کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے. وہب مسیحی لیکن خود بھی مسلمان ہوتے ہیں، زوجہ مسلمان ہوتی ہے، خود بھی شہید ہوتے ہیں، کربلا کی شہیدہ ہیں جناب وہب کی زوجہ. یعنی ایک خاتون اگر اچھی ہو تو اپنے شوہر کو شہادت کے درجے تک پہنچا سکتی ہے. جناب عیسیٰ اگر کامیاب ہوئے ہیں تو ایک خاتون جناب مریم کا ہاتھ ہے. جناب موسیٰ اگر فرعون کے شر سے بچے ہیں تو خواتین کا ہاتھ ہے. جہاں آپ کی ماں ہیں، جہاں آپ کی بہن ہیں، جہاں خود زن فرعون ہے جنہوں نے آ کر نجات دلائی ہے. امیر المؤمنین اور صدیقہ طاہرہ کی ازدواجی زندگی کا آپ جائزہ لیجئے. رات کی تاریکی میں شہزادی کونین کے ساتھ امیر المؤمنین مہاجرین و انصار کے دروں اور دروازوں پر جایا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا ایک اچھا ہمسر ہونا بھی انسان کی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے. اور اگر خاتون نور ایمانی سے پر نور ہو تو حجاج ملعون جیسے ظالم و سفاک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امیر کائنات امیر المؤمنین کے فضائل و مناقب بیان کر سکتی ہے. حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کا واقعہ سب کا سنا ہوا ہوگا. حجاج جیسے ظالم نے اپنی دربار میں بلایا، سنا ہے علی ابن ابی طالب کے بڑے فضائل بیان کرتی ہے، ابو بکر سے زیادہ ان کو بتاتی ہے. حرہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی تجھے خبر دی گئی ہے، خبردار میں خلیفہ اول سے ان کا مقایسہ نہیں کرتی ہوں. میرا تو کہنا یہ ہے میرا مولا علی کائنات کے تمام نبیوں سے بہتر، موسیٰ سے بہتر، عیسیٰ سے بہتر، ابراہیم سے بہتر. یہ کب؟ جب انسان نور ایمان سے اپنے وجود کو منور کر لے. اس کے بعد مولا نے فرمایا والامن، سلامتی انسان کی زندگی کو خوشگوار بناتی ہے، دولت و ثروت خوشگوار بناتی ہے. ایک اچھی زوجہ یا شوہر کا ہونا انسانی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے. والامن، میں نے گھر بنایا وشال سٹی دوبگے میں، میرے ساتھ حادثہ پیش آیا، اکثر لوگ واقف ہیں. گھر کیا ہوا؟ ایک نامنی کے سبب جو ہمارا اپنا سکون تھا وہ سکون ختم ہو گیا، وہ سکون ہم سے چھن گیا. اگر انسانی زندگی میں امنیت نہ ہو تمام تر امکانات کے باوجود وہ انسانی زندگی میں لطف و چاشنی نہیں رہ جاتی ہے. نہیں اور مثال واضح کر دوں، آپ ایک پرندہ پال لیجئے اور اس کے لیے اس کے قفسے سے باہر بہترین غذائیں لا کر رکھیے، وہ ہرگز خوش نہیں ہوگا جب تک اسے اپنی امنیت کا احساس نہ ہو جائے. وہ بیابان و صحرا میں 2 دن بھوکا پرواز کر کے اپنے آپ کو سکون کی منزلوں سے ہمکنار کر سکتا ہے. اسی طرح انسان جب امنیت کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو انسان کی اپنی زندگی خوشگوار زندگی ہو سکتی ہے. اس کے بعد 5ویں چیز مولا نے فرمایا والقناعہ، انسانی زندگی کو اگر خوشگوار بنانا ہے تو قناعت ہونی چاہیے. البتہ پھر عرض کروں گا، قناعت کے معنی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے. قناعت کے معنی
ذات خدا پہ یوں ہی بھروسہ کر لینا نہیں ہے جیسے آیت کریمہ نازل ہوئی تھی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی و وافی ہے۔ نبی جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، حشاش و بشاش رہا کرتے تھے، چہرے پر غضب کے آثار نمایاں ہوئے، نبی اعظم اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں پہنچے، کیا تماشا مچا رکھا ہے، گھر بار چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، کہا ہے نبی خدا آپ نے ہی تو فرمایا ہے جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی و وافی ہے۔ نبی نے کہا خبردار، دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اسباب کا سہارا لینا ہوگا۔ مولانا روم نے کہا گر توکل می کنی درکار کن کش کن پستکیے بر جبار کن، اگر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اگر کانے بننا ہے تو بیلچہ ہاتھ میں لو، زمین کو نہ ہموار کرو، زمین کو نہ ہموار کرنے کے بعد سینے گیتی کو چاک کرنے کے بعد دانے گندم کو زمین کے سپرد کرو، زمین دوبارہ ہموار کرو، آبیاری کے بعد دانا پاشی کے بعد ان تمام تر کاشتکاری کے مراحل طے کر لینے کے بعد ذات خدا پہ بھروسہ کرو، اے کریم پروردگار ایک دانے کو زمین کے سپرد کر دینا یہ میرا کام تھا، اس ایک دانے سے 70 بالیاں پیدا کر دینا یہ تیری قدرت کا کمال ہے۔ والقناعہ اللہم صلی علی محمد والقناعہ، قناعت ہونی چاہیے۔ لیکن جیسے ولایت کے معنی بسا اوقات میں آج بھی دیکھ رہا تھا، میں سنتا ہوں کیا پڑھا جا رہا ہے، ماحول کیسا ہے، سنا کیجئے آپ بھی، لیکن بھیڑ کی طرح ہر طرف نہ جائیے، ایک آپ کا اپنا راستہ ہونا چاہیے، ایک اپنا معیار ہونا چاہیے، اور بیہودہ دلیلیں، غیر عقلی و غیر منطقی دلیلیں، عزاداری کو نماز سے ٹکرانا، اللہ و علی میں مقابلہ کرنا، اللہ اکبر، نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح مجالس اعضاء میں باتیں بیان کی جائیں، یہی ایک تنہا درسگاہ ہے جہاں ہم اپنے بچوں کو دین سے بھی آشنا کر سکتے ہیں، اور یقیناً اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ کے ان فضائل کو بھی بیان کر سکتے ہیں جن پر معمولاً گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ چند ایک تاریخی واقعات میں ولایت کو محدود کر دیا، چند ایک تاریخی حادثات میں امیر کائنات کی فضیلتوں کو محدود کر دیا، نہیں، حقیقت میں ولایت کے معنی صرف اور صرف نعرہ بازی نہیں ہے۔ خطیب 2 گھنٹہ ممبر پر 1 گھنٹہ صرف نعرے لگ رہے ہیں، وہ نعرے جن کا نہ کوئی معنی، نہ کوئی مفہوم، نہ کوئی مصداق، نہیں، حقیقت یہ ہے میرے عزیزو، ولایت یعنی عاشق و معشوق کے درمیان فاصلے کا نہ پایا جانا۔ یاغہ جوادیہ عملی حفظ اللہ نے جو شاگرد امام راحل امام خمینی انہوں نے تعریف کی، ولایت یعنی عاشق اور معشوق، محب اور محبوب کے درمیان فاصلہ نہ پایا جائے۔ ہم ہیں عاشق، یہ اہل بیت طاہرین ہمارے معشوق، ہم محب، یہ ہستیاں ہماری محبوب ہستیاں، اب ہم میں اور ان میں فاصلہ نہ پایا جائے، نہ رفتار میں فاصلہ پایا جائے، نہ گفتار میں فاصلہ پایا جائے، نہ حسن معاشرت میں فاصلہ پایا جائے، نہ بچوں کی اسلامی تربیت میں فاصلہ پایا جائے، نہ اللہ سے راز و نیاز اور دعا و مناجات میں فاصلہ پایا جائے، نہ ازدواجی زندگی گزارنے میں فاصلہ پایا جائے۔ جب یہ تمام تر فاصلے ختم ہو جائیں تو سمجھ لینا چاہیے حقیقت میں ہم مولائی ہیں، ہم ولایت کے پیروکار ہیں، ہم امیر کائنات امیر المؤمنین کی ولایت کو ماننے والے ہیں۔ تو امام صادق نے کیا فرمایا؟ خمسن، 5 چیزیں ایسی ہیں، من لم تکن فیہ لم یتہن بالعیش، جس میں یہ 5 چیزیں نہ پائی جائیں، یہ 5 اوصاف نہ ہوں تو انسانی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی ہے۔ پہلی چیز الصحہ، صحت و تندرستی، والامن، امنیت، غنا، دولت و ثروت، والقناعہ، قناعت، والانیس الموافق، اور بہترین انیس، بہترین مونس، بہترین شریک حیات۔ بدبختی کیا ہے انسانی زندگی میں؟ انسان حسود ہو، انسان کے یہاں کینہ پایا جائے، بغض پایا جائے، اناد پایا جائے۔ آج مل جائیں گے بہت سارے لوگ، نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی ناطے داری ہے، نہ ایک جیسا اسٹینڈرڈ ہے، نہ ایک جیسا اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہے، لیکن انسان نہ جانے کیوں جلا جا رہا ہے۔ لاکھ دعا کرتے رہیے، دعائیں ندبہ پڑھتے رہیے، امام آنے والے نہیں ہیں، دلوں میں نفرت، لبوں پہ غیبت، فریبی آنکھیں، مکان غصبی بلا رہے ہو، جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا۔ بدبختی کب انسان کو حاصل ہوتی ہے؟ جب انسان حسد کرنے لگے۔ حسد کے اوپر پوری ایک مجلس میرے پاس موجود ہے، تاریخ اور روایات و آیات میں کتنی مذمت کی گئی ہے۔ پھر کہا والحقد، کینہ نہیں پایا جانا چاہیے، وسوء الخلق، اور بد اخلاقی نہیں پائی جانی چاہیے۔ خدا نہ کرے ہمارے گھروں میں بد اخلاقی ہو، لیکن میں خواتین کے لیے ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گا، مجلس ریکارڈ بھی ہو رہی ہے۔ نبی نے فرمایا 3 طرح کی خواتین ایسی ہیں جن کے گناہوں کو مالک معاف کرنے والا ہے،
اور جن کا شمار فاطمۃ الزہرا کے ساتھ ہونے والا ہے۔ پہلی خاتون امرأۃ صبرت علی سوء الخلق زوجہا، ایسی خاتون جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے، خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کا شمار فاطمۃ الزہرا کے ساتھ ہوگا۔ پھر فرمایا امرأۃ صبرت علی غیرت زوجہا، جو اپنے شوہر کی غیرت پر صبر کرے، ووہبت صداقہا، اپنے حق مہر کو معاف کر دے، جو تفصیل طلب موضوع ہے۔ آئیے بات پائے تکمیل تک پہنچائی جائے، اس امید و آرزو کے ساتھ یہی تذکرہ جو قرآن، آیات اور روایات اور تاریخی واقعات کے اوپر مشتمل تھا، ذریعہ قرار پائے گا مرحومہ کے علو درجات کا، اور ذریعہ قرار پائے گا پسماندگان کے صبر جمیل کا۔ میں تدفین کے وقت موجود تھا، میں ہی کیا، جس نے سنا شخصیت ایسی دوڑا چلا آیا، اور اس موقع پر میں نے مرحومہ کے پوتوں کو جو رونے کا انداز تھا اور ان کو بلکتا ہوا روتا دیکھا تو فوراً ماں فاطمۃ الزہرا کی مظلومیت یاد آ گئی۔ میں بہت مختصر مصائب پڑھتا ہوں، چند جملے، تاکہ مال مجلس بھی حاصل ہو سکے اور حق مجلس بھی ادا ہو سکے۔ دیکھیں، خدا نہ کرے ہم اپنے گھر میں بد اخلاقی کریں، لیکن اللہ نے انسان کو قوت دی ہے، فطرت دی ہے، کچھ جبلتیں رکھی ہیں مالک نے، ممکن ہے کسی ایک بات پر کوئی غصہ ہو جائے ہم اور آپ، لیکن غصے میں آپے سے باہر نہیں ہونا ہے۔ صرف ایک تمثیل، ایک واقعے کے ذریعے میں مظلومیت فاطمۃ الزہرا کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بعض علماء نے بیان کیا، ایک شخص ہے جو ازدواجی زندگی گزار رہا ہے، اس کے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، کسی بات پر شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہوتا ہے اور یہ برد نامردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی زوجہ کے اوپر اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے، انسان اپنی غلطی پر فوراً نادم ہو جائے، مسائل حل ہو جائیں۔ اور اگر انسان اپنے جیسے انسانوں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کر سکتا تو مالک کی عظیم بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کیسے کرے گا، کیسے شرمندگی کا اظہار کرے گا؟ بہرحال وہ اپنی زوجہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، دوڑتا ہوا اپنے دوست کے پاس پہنچتا ہے۔ اس کا دوست اسے مشورہ دیتا ہے، دیکھو عورت محبت کی بھوکی ہوتی ہے، ایک شاخ گل لے کر جاؤ، اپنی زوجہ سے معافی مانگو، یقیناً تمہاری بیوی تمہیں معاف کر دے گی۔ اسے بات پسند آئی، اس نے تھوڑی سی شیرینی اور مٹھائی خریدی، ایک شاخ گل لیا، لے کر گھر میں آتا ہے اور آنے کے بعد دق الباب کرتا ہے۔ ہمیشہ اس کی شریک حیات دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھتی تھی، لیکن آج چھوٹی چھوٹی بچیاں، آنکھوں میں آنسو، چہرے کا رنگ بدلا ہوا، اماں کہاں ہیں؟ فلاں حجرے میں ہیں۔ یہ شخص جاتا ہے اپنی شریک حیات کے پاس، دو زانو ہو کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ وہ خاتون بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا دیکھو تم ہو مرد، تم بہرحال ہمارے سرپرست ہو، تم سے غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں تمہیں مارنے پر روک نہیں رہی ہوں، بس میں نے مجلس تمام کر دی، میں تمہیں مارنے پر روک نہیں رہی ہوں، ہاں ایک ہی التجا ضرور ہے، جب کبھی آئندہ میری کسی غلطی پر ناراض ہونا تو دھیان دینا کہ میری نگاہوں کے سامنے میری کم سن بچی آنا ہو۔ جب سے تم نے مجھے مارا ہے میری بچیوں کے سامنے تم تو چلے گئے، بچیاں گریہ کر رہی ہیں۔ اب سمجھ میں آیا، ابن عباس نے جب امام مجتبیٰ سے پوچھا تھا مولا حسین کمسن انہیں زیادہ گریہ کرنا چاہیے، آپ کیوں زیادہ گریہ کر رہے؟ حسن مجتبیٰ طرف گئے، اے ابن عباس کیسی باتیں کرتے ہو؟ ارے بھرے مدینے میں جو منظر میری نگاہوں نے دیکھا کوئی ایک نہ دیکھ سکا، غیرت مند فاطمہ کی غیرت مند بیٹیاں زینب و ام کلثوم رخسار پر تماچے لگے، کوئی ایک نہ تھا جو آگے بڑھتا۔ ارے کس کے اوپر حملہ کر رہے؟ نبی کی بیٹی جس رخسار کا نبی بوسہ لیا کرتے تھے، آج اسی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني
اللہم لا تمیتنی میتۃ جاہلیہ ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی، معبود اس عبادت کو قبول فرما۔ اے کریم پروردگار، وارث کربلا، فرزند زہرا، منجی عالم بشریت، حضرت صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود اس ذکر کا جو بھی ثواب ہو اسے مرحومہ کی روح کو ارسال کر دے۔ ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو کربلا کا زائر بنا دے۔ معبود ہمارے بزرگوں کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ اے کریم پروردگار، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک میں جو بدامنی چاہتے ہیں، جو بد اندیش افراد ہیں، جو دشمنان اسلام پوری دنیا میں ہیں، بالخصوص آل سعود، آل خلیفہ، داعش، طالبان، القاعدہ، النصرہ جیسی تکفیری ٹولیوں کو نیست و نابود فرما۔ اے کریم پروردگار، اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما۔ اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے پیوست کر دے۔ علماء، واعظین، شعراء، خطباء و ذاکرین، مراجع عظام، بالخصوص رہبر انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، مرجع عالی قدر محافظ کربلا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما۔ ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے امام، ہمیں اپنے آبان و انصار میں شمار فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحومہ سیدہ کنیز سکینہ بنت مرحوم سید اکرام حسین صاحب کی روح کو